بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن، بہترین دن، آرام کرنے کا دن، ریسٹ کرنے کا دن، اور تاریخ ہے 2 اپریل سن 2023۔ صبح کا وقت آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال لمبے عرصے کے بعد، غیر حاضری کے بعد پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خوبصورت صبح ہے، آپ سب لوگوں کو میری طرف سے صبح خیر، گڈ مارننگ، السلام علیکم ایوری بڑی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کرے آپ کا ہر دن عید کا دن اور ہر رات شب رات کی رات ہو جی۔ تو صبح کے پروگرام میں ہمارا پہلا اور مین سیگمنٹ ہوا کرتا ہے تاریخ ہندوستان، اور تاریخ ہندوستان کو دیکھتے ہوئے، ڈسکس کرتے ہوئے، آپس میں شیئر کرتے ہوئے پہنچے ہوئے ہیں 18ویں صدی کے وسط میں۔ ہندوستان کی حالت دیکھ رہے ہیں، اس کے موجودہ سیاسی، مالی اور مقامی حالات کا جائزہ لے رہے ہیں، ہندوستان کی تاریخ کے ورق پلٹتے ہوئے۔ پچھلی قسط میں یعنی قسط نمبر 188 میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس ایرا میں، اس دور میں، 18ویں صدی کے درمیان میں، وسط میں، ہندوستان میں فرانس اور انگلینڈ کی 2 تجارتی ٹیمیں اپنے پنجے پوری طرح سے گاڑے ہوئے تھیں۔ جو ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار تھا، درآمدات اور برآمدات کا، یا تو جو تجارت کے مین مراکز تھے، ان 2 طاقتوں کے زیر تسلط، زیر قبضہ پوری طرح سے آ چکے تھے۔ کچھ مراکز فرانسیسیوں کے پاس اور کچھ انگریزوں کے پاس۔ اچھا، انگریز جب ہم کہتے ہیں نا، یہ یاد ذہن میں رہے کہ ہم ہر چٹی چمڑی والے کو انگریز کہہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انگریز کا لفظ جو ہے وہ صرف اور صرف انگلینڈ کے سٹیزنز کے لیے، رہائشیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان کو انگریز کہا جاتا ہے۔ ہم ہر گورے کو انگریز کہہ دیتے ہیں، اسے گورا تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ہر گورے کو انگریز نہیں کہا جا سکتا۔ خیر، دونوں مراکز، دونوں ممالک اپنی پوری آب و تاب اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ، پوری طاقت و توانائی کے ساتھ ہندوستان کی تجارتی مراکز پر ان دونوں طاقتوں کا ڈیرا تھا۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر وقت طاق میں رہتے تھے، اور ایک دوسرے کے تجارتی مراکز کو چھین لینے یا چھنوا لینے کے پرتو رہتے تھے، تیار رہتے تھے، کمر بستہ رہتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ پچھلی قسط میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1756 میں جب یہ 7 سالہ جنگ شروع ہوئی، ادھر فرانس اور انگلینڈ کی فوجوں کے درمیان بہت خوفناک اور خون ریزی ہوئی، بہت بڑی جنگ ہوئی۔ انگریزی کی کتابوں میں اسے 7 ایئرز وار یعنی 7 سالہ جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فرانس اور انگلینڈ کے درمیان لڑی والی یہ مین اور بہت خوفناک جنگ 7 سال، بلکہ یوں کہیں کہ وقفے کے ساتھ، اگر پچھلے 13 سال بھی شامل کریں، یعنی 1744 سے شروع کریں، تو یہ 20 سالہ جنگ کے بنتے ہیں، لیکن جو گنا جاتا ہے وہ 7 سال کا عرصہ ہی ہے، 1756 سے 1763 تک۔ اب یہاں ہندوستان میں کیا ہو رہا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رابرٹ کلائیو جو انگریز فوج کا ہیرو تھا، بہت بڑا اب جنگجو بن چکا تھا، اپنی پوری فوج اور آب و تاب کے ساتھ بنگال میں موجود تھا، اور وہاں پر جنگ پلاسی سے تازہ فارغ ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں اسے بنگال کا چارج اور فتح ملی، اور اس نے وہاں کا جو نواب تھا میر جعفر کو بنایا۔ میر جعفر نے بھی کوئی وہاں سے اس سے وفا نہیں کی، جنگ میں اس کی امداد کا وعدہ کرنے کے باوجود سائیڈ پہ کھڑا ہو کر دیکھتا رہا کہ جیت اور ہار کس کے حصے میں آتی ہے، جو جیتے گا میں اس کے ساتھ ہو لوں گا۔ یہ تھی اس کی پالیسی میر جعفر کی۔ لیکن اس سارے بیک گراؤنڈ کا کہتے ہیں رابرٹ کلائیو یعنی انگریز کمانڈر کو پوری طرح سے علم تھا، مگر اس کے پاس کوئی سیکنڈ چوائس تھی نہیں، کوئی دوسرا اس کے پاس آپشن نہیں تھا۔
سوائے اس کے کہ اس کو بنگال کا نواب مقرر کر دیتا تو اس نے کر دیا. یہ ساری مصروفیت یہاں پہ تھی شمالی ہندوستان میں یعنی بنگال میں، اور ساتھ ہی چندر نگر کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی لیکن تجارتی لحاظ سے بہت بڑی اہمیت کی حامل تھی. اس نے موقع کو غنیمت سمجھا رابرٹ کلائیو نے، کرنل صاحب نے، اور انہوں نے لگے ہاتھوں تتے توے پر ہی اس نے اس پر بھی قبضہ کر لیا. ادھر یہ مصروف ہو چکا تھا پوری طرح سے، اور ادھر دوسری سائڈ پہ فرانس کی بہت بڑی فوج کی ایک بریگیڈ روانہ کر دی فرانس نے ہندوستان کی طرف، اور اس کو مشن دیا گیا، اور اس کا جو کمانڈر تھا نا اس فوج کا، اس کا نام تھا کونٹ لالی، جو فرانسیسی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا کونٹ لالی. یہ صاحب تھے جو کمانڈ کر رہے تھے فرانسیسی فوج کو، اور ان کو مشن یہ ملا کہ جا کر انگریزوں کا نام و نشان مٹا دینا ہے تم نے ہندوستانی ساری سرزمین سے. یہ وہاں سے بہت بڑی بریگیڈ اور بہت زیادہ بھاری ہتھیاروں کے ساتھ، جدید جنگی ساز و سامان کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پہ نادر ہوا، اور اس نے آتے ہی سب سے پہلے تو ہاتھ صاف کیے پانڈیچری پر، بآسانی قبضہ کر لیا تجارتی مرکز پر. اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کونٹ صاحب نے، اس نے ادھر دکنی ہندوستان میں موجود فرانسیسی فوجوں کو حکم دیا کہ تم ادھر سے آؤ اور میں شمال سے آتا ہوں، اور دونوں مل کر انگریزوں کے بہت بڑے مرکزی جو ان کا ٹریڈنگ سینٹر ہے یعنی مدراس، اس کا قبضہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ اپنے پنجے اور پاؤں گاڑنے کی پوری ہمت کرتے ہیں. دونوں سائیڈوں سے حملہ کر کے ہم آسانی سے مدراس کو لے لیں گے، اس قلعے کو فتح کر لیں گے. اب اس پالیسی کے تحت جب دونوں جانب سے فوجیں فرانس کی مدارس کو ارد گرد گھیرے میں لے لیا، تو اندر سر لارنس اکیلے تھے، میجر لارنس، جو سر رابرٹ کلائیو کے استاد گنے جاتے تھے جنگی میدانوں میں. اب اس وقت رابرٹ کلائیو وہاں پہ نہیں تھا، اپنی زیادہ تر فوج کے ساتھ بنگال میں تھا، جنگ پلاسی میں مصروف رہا. انہوں نے مدراس کو اپنے گھیرے میں لیا، اور کمال جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میجر لارنس نے اپنے قلعے کا دفاع کیا، اور مسلسل 6 مہینے تک، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 6 مہینے تک اس نے فرانسیسی فوج کو قبضہ نہیں لینے دیا، اسے کامیابی کے جھنڈے نہیں گاڑنے دیے. اب ان 6 مہینوں میں کیا ہوا کہ انگریز کو وقت مل گیا، انگلینڈ والوں کو، انہوں نے اپنی فوج کی اس سے بھی بڑی بریگیڈ بھیج دی، اپنی فوجیں اتار دی ہندوستان کے شمال مشرقی حصے میں. سمندر کے ذریعے، بحری جہازوں کے ذریعے اتنی بڑی فوج آ گئی کہ ان کی آمد کی خبر سن کر فرانسیسیوں کے پاؤں اکھڑ گئے، فرانسیسی فوج کے اوسان خطا ہو گئے، اور وہاں سے انہوں نے پسپائی پر مجبور ہونا پڑا، اور انہوں نے پیچھے ہٹنا اور وہاں سے جان بچا کر نکلنا ہی غنیمت جانا. انہوں نے پیچھا کرتے ہوئے اس فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا. اس کے باوجود انگریز فوج جو وہاں سے آئی تھی، نئی کمک آئی تھی، نئی نفری، نئی بریگیڈ آئی تھی، انہوں نے مل کر پھر شمالی ہندوستان کو پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں لینے کے بعد دوبارہ انہوں نے سوچا کہ پانڈیچری اور چندر نگر کی دونوں ریاستیں جو دکنی ہندوستان میں ہیں، جو ٹریڈنگ سینٹر ہیں، اب ان کو بھی واپس لینا ہے ہم نے، جو فرانسیسیوں کے قبضے میں تھے، جو 2 سال سے جوں کہ توں اس لیے پڑے تھے
کہ نہ انگریزوں کے پاس اتنی سخت تھی فوجی طاقت تھی کہ وہ فرانسیسیوں پر حملہ کر سکیں، اور نہ فرانسیسیوں کے پاس اتنی کمک تھی، اتنی نفری تھی، فوج تھی، نہ ہمت طاقت تھی کہ وہ انگریزوں کو بے دخل کر سکیں۔ پچھلے 2 سال سے جوں کا توں حالات چلتے آ رہے تھے۔ پھر آخر کار ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اعلان صلح کر دیا گیا، یہ 7 سالہ جنگ کا خاتمہ ہوا ادھر انگلینڈ اور فرانس کے درمیان، اور یہاں پہ اس کے نتیجے میں، اس جنگ بندی کے نتیجے میں، اس صلح کے نتیجے میں ہندوستان میں جو دکنی ہندوستان تھا وہ فرانسیسیوں کے حصے میں آیا تجارتی لحاظ سے، پھر عرض کرتا چلوں تجارتی مراکز کے لحاظ سے، اور جو شمالی ہندوستان تھا بنگال تک، مدراس سے بنگال تک، یہ سارے کا سارا علاقہ اور جتنے تجارتی مراکز تھے بڑے بڑے، سارے کے سارے انگریز کے حصے میں آ گئے۔ اور یوں آنے والے کچھ سالوں میں اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو ناپسند کرنے کے باوجود، ایک دوسرے کے جانی اور مالی دشمن ہونے کے باوجود یہ ایک ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ 1763 میں جب ان کی صلح ہو جاتی ہے تو دونوں فریقین نے امن و امان سے رہنا اور ایک دوسرے کی جان و مال پر حملہ نہ کرنے کا ایک ٹیمپریری معاہدہ کر لیا، ایگریمنٹ کر لیا، کمپیکٹ کر لیا۔ اور جب یہ اس پر عمل درآمد شروع ہوا تو پھر پیشہ وارانہ رقابت جو تھی وہ پھر بھی نہیں گئی، جو ایک اندر کی خلش اور دشمنی اور بغض تھا ایک دوسرے کے دل میں، وہ پھر بھی نہیں گیا۔ اور مزے کی بات، ادھر تخت دلی پر اس وقت بھی مغلیہ سلطنت کا 11واں بادشاہ حکومت کر رہا تھا، لیکن اس کی حیثیت دیکھیں کہ وہ تماشائی بن کر ہندوستان کی یہ اجڑتی اور آباد ہوتی ہوئی صورتحال پہ صرف تماشا دیکھ سکتا تھا، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر کیا کہیں، اس حکومت کو کیا نام دیں؟ کہا جاتا ہے نا کہ مغلوں کی حکومت 300 سال تک رہی ہندوستان پر، یس رہی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے 15 مغل بادشاہوں نے ہندوستان پر حکومت کی، ہاں کری، میں بھی مانتا ہوں، سارے مانتے ہیں، لیکن وہ حکومت پہلے 6 بادشاہوں کے بعد، یعنی اورنگزیب عالمگیر عالم وفات کے بعد کس طرح کی حکومت تھی، اس سے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب لوگ عقل مند، سیانے اور سمجھدار ہیں کہ اس کی سرزمین پر، ہندوستان کے سرزمین پر ایک اکھاڑا بنا ہوا تھا، باہر سے آنے والے 2 ملک آپس میں جنگ و جدل میں مصروف تھے، خون ریزی کے دریا بہائے جا رہے تھے، اور بادشاہ سلامت مغلیہ خاندان 11ویں چشم و چراغ تخت دلی میں بیٹھ کر سکون کی بانسری بجا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے تسی سانو نہ چھیڑو، اسی تانوں نہیں چھیڑ دے، یعنی قابل رحم حالت تک تخت دلی کی حالت ہو چکی تھی، لیکن وہ سارے مطمئن تھے اور سارے یہی سوچتے رہے کہ یہ ہم بہت کامیابی کی کوئی کنجیاں سمیٹے ہوئے ہیں، یا اپنے وہ بھول ہی گئے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہندوستان پر کیسے حکومت کی ہے، ظہیر الدین بابر سے لے کر، ادھر ہمایوں سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک اپنی شان و شوکت کو بھلا بیٹھے تھے، اور اس کے لیے یہ خود ذمہ دار تھے، جنہوں نے آپسی ناخلفشاریوں کی وجہ سے، آپسی رنجشوں کی وجہ سے، آپسی اختلافات کی وجہ سے، اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے اپنوں کے سر قلم کیے، اور پھر دوسروں نے اس سے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا۔ اب جو منافع، جو رقم، جو تجارت کے سلسلے میں ایکسپورٹ امپورٹ کے نتیجے میں ہندوستان کو ملنی چاہیے تھی، وہ لے جا رہے تھے یا تو فرانسیسی یا پھر انگلینڈ والے، یعنی انگریز۔ اور جو بادشاہ سلامت تھے
اور مغلیہ سلطنت کے تخت دلی پر بیٹھے اپنی محفل جما کر خوب رنگ و نور کی محفلیں بنائے ہوئے تھے. یہ حالات تھے، یہ واقعات تھے. یہ یہاں تک میں آج کے مین سیگمنٹ کو یہاں پہ کلوز کرنے کی جسارت اس لیے کرنا چاہوں گا کہ اس سے آگے جو اگلا چیپٹر ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. میں کوشش کروں گا اگلے چیپٹر میں آپ کو مزید یعنی 1763 کے بعد آگے لے کر کے چلوں. یہ 7 سالہ جنگ جو تھی، 7 سالہ ویسے 20 سال کی تھی لیکن 7 سالہ ہی اسے کہا جاتا ہے اس لیے کہ جو تیزی، جو شدت اس میں 7 سال رہی 1756 سے 1763 تک، وہ پہلے نہیں تھی. پہلے 14 سالوں میں نہیں تھی. جھڑپیں ہوا کرتی تھی چھوٹی موٹی دونوں ملکوں میں، ہر جگہ پہ ہوتی تھی. یہ اس لڑائی کے اثرات پوری دنیا میں پھیل گئے. جہاں جہاں پہ فرانس کے سٹیزنز یا انگریز شہری تھے وہاں وہاں یہ لڑائی پھیل گئی. اور لا محالہ سب سے زیادہ اس کا اثر ہندوستان پر ہوا. یہاں کا نقشہ ہی بگڑ کے رہ گیا، اس کے نقش و نگار ہی تبدیل ہو کر رہ گئے، اس کی ہسٹری ہی بدل کر رہ گئی. اور وہ ہندوستان ایک اکھاڑا بن چکا تھا غیر ملکی فوجوں کا، میدان جنگ بن چکا. جی. اور ادھر بنگال میں نے آپ کو بتایا کہ نواب جعفر وہ بنگال کے نواب بن کر، بادشاہ بن کر، راجہ بن کر حکومت کر رہے تھے. اور ان کا بھی جو دور حکومت ہے وہ زیادہ نہیں رہا. انگریزوں کا بخشا ہوا یہ دور حکومت. اس کا انجام کیا ہوا میں اس کو مختصراً آپ کو پچھلے پروگرامز میں بتا چکا ہوں، اور باقی اگلے پروگراموں میں بتا دوں گا کہ پھر میر جعفر کا جو تھا اس کا انجام وہ کیا ہوا. جی. تو ناظرین آج کے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو یہیں پہ ختم کرنے کے اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت. تو بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے آج کا لفظ. جی. آج کا لفظ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی بڑا دلچسپی سے خالی نہیں ہے. یہ لکھا ہے جی، میں کیا لفظ ہے جی؟ قبلہ. قبلہ سے کیا مطلب لیتے ہیں ہم؟ قبلہ سے مطلب لیتے ہیں بیت اللہ، مسجد حرام، جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں مسلمان. یہی لیتے ہیں نا. یہ اس لفظ کا مطلب نہیں ہے. یہ جو قبلہ لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے سمت، طرف، اینگل. یعنی قبلہ کا مطلب عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہے سمت. اوکے. ایک محاورہ بھی ہے اپنا قبلہ درست کرنا، یعنی اپنی سمت درست کرنا. جی. تو اس کا اصل مطلب سمت ہوتا کرنا. جی. تو ناظرین بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے آخری اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، اور وہ روزانہ کی طرح ہوا کرتی ہے آج کی بات. ناظرین آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی کی. اس کے رستے میں اگر بے شمار نوکیلے کنکر پڑے ہوئے ہوں جو گنتی میں بھی نہ آتے ہوں، جن کے اوپر چلنے سے پاؤں چھلنی ہو جانے کا خدشہ ہو، ان کے اوپر انسان اچھے جوتے پہن کر چل سکتا ہے، ایزیلی ان کو عبور کر سکتا ہے، ان کو ٹیک اوور کر سکتا ہے، آگے نکل سکتا ہے. مگر ان کنکروں میں سے ایک کنکر بھی اس کے جوتے کے اندر ہو اگر، تو 10 قدم آگے چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. کیا سمجھے آپ؟ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے نا باہر کے خطرات سے
باہر کے تحفظات سے اتنا کمزور نہیں ہوتا، اتنا مات نہیں کھاتا جتنا وہ اپنے اندر کی کمزوریوں سے مار کھا جاتا ہے۔ تو زندگی سائیں ہمیں یہ چاہیے کہ زندگی اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے گزاریں، نہ کہ خواہشات کے مگر پیچھے بھاگتے ہوئے۔ میری اس بات کو ذرا سوچئے گا، غور کیجئے گا، سمجھیے گا، اور ہو سکے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ جی سائیں، یہ تھا آج کا پروگرام جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا، اپنے پیاروں کا، اپنے آس پڑوس والوں کا خوب خیال رکھا کریں۔ بڑوں کا ادب و احترام اور چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آیا کریں۔ فی امان اللہ، رب رکھا۔ پاکستان زندہ باد۔